اس ملک کو چلانا کس نے ہے؟ کیا اس ملک کو ہم نے سیاستدانوں کے حوالے کرنا ہے؟ کیا اس ملک کو ہم نے ایک جمہوری انداز میں پارلیمان کے حوالے کرنا ہے، اس کے ذریعے چلانا ہے، یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں پر یہ آج پہنچ چکا ہے؟ یہ کام تو سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اس ملک کی عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو آج ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے سے، ایک دوسرے کو گالی دینے سے فرصت ہی نہیں۔ تو عوام کے ایشوز کے اوپر جو سیاست ہے وہ آج کہاں ہے؟ یہی وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ سوچا کہ جہاں پر اس ملک کی معیشت کا دیوالیہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اس ملک کی سیاست کا بھی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس ملک کو، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کھل کر ڈسکس کرنا پڑے گا۔ ہم اس ملک کو مزید ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں چلا سکتے جس طریقے سے ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے اس ملک کو چلاتے آئے ہیں۔ ہمیں اس ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر مذہب کی جگہ بھی ڈھونڈنی ہوگی۔ اگر 1930 کے اندر علامہ اقبال صاحب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کر سکتے ہیں تو ہم آج وہی گفتگو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کے دور حاضر کا المیہ ہی ہے کہ جو آپ کے احساسات ہیں، جو گفتگو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قائدین یا سیاسی رہنما کریں، انہوں نے وہ گفتگو چھوڑ دی ہے۔ اگر آج اس عوام کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے تربت اور پشین تک، اگر اس ملک کے لوگ صرف ایک چیز کی، معاشرے کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن کی سلوشن چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو طے کیا جائے کہ ہمارے ساتھ اس کتنی دیر سے ہم گفتگو سن رہے ہیں، اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا کہ جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے۔ چین ایک روشن مثال ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو سطح غربت سے اٹھا کر ان کی زندگی میں وہ بہتری لے کر آیا ہے۔ بر صغیر کے اگر باقی ملک ترقی کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے ان کے لیے۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ وی آر دا پیپل آف دا سیم اسٹاک۔ ایک ملک کو ہمارے ساتھ آزادی ملی، دوسرے کو ہم سے بعد میں آزادی ملی۔ وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم آج کہاں کھڑے؟ اور ہم نے جو کاسٹ پے کی اس سفر میں، ان 75 سالوں میں جو قیمت ہم ادا کرتے آئے، ہم نے اس سے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا۔ سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا، کیا وہ ایک سانحہ کافی نہیں تھا کہ جب یہ ملک 2 لخت ہو گیا؟ اس سے بڑی کوئی کاسٹ ہم پے کر سکتے تھے، ہم نے وہ کاسٹ پے کی، لیکن وہی قیمت ادا کرنے کے 6 سال بعد ہم نے اس ملک کے اس وقت کے مقبول ترین رہنما کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ایک جاری رہا، اس میں ہم نے جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو اس ملک کے اندر تماشے دیکھے، خواجہ ہوتی صاحب نے ذکر کیا خیبر پختونخوا سے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہزاروں قربانیاں ہم دے بیٹھے۔ 80,000 کا فگر جب ہم یہ کہتے ہیں، اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، وہ 80,000 خاندان ہیں۔ اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کہ جہاں پر سانحہ APS گزر چکا ہو، ابھی چند ہفتے پہلے جو سانحہ ہوا جس میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں پولیس کے 100 کے قریب اہلکار شہید ہوئے، تو ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزر گیا؟ کیا قیمت ہم نے ادا نہیں کی؟ تو عوام کے ایشوز کے اوپر جو سیاست ہے وہ آج کہاں ہے؟ یہی وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ سوچا
جہاں پر اس ملک کی معیشت کا دیوالیہ ہو رہا ہے وہاں پہ اس ملک کی سیاست کا بھی دیوالیہ ہو چکا ہے. اور اگر ہم بہت جلد کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ہم نے اس ملک کی عوام کی, اس ملک کے لوگوں کی اس جانب توجہ نہ دلائی تو ہمارا یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے, اس ملک کا ایک ساتھ رہنا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا.